السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام محمد آصف ملک ہے۔ آج ہم لیکچر نمبر 5 پڑھیں گے جغرافیہ 6 کلاس کے لیے۔ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل AMS سائنس ہائی اسکول کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ مزید آنے والے لیکچر بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ جغرافیہ چھٹی جماعت کے لیے باب نمبر 2، گلوب، نقشے اور ان کا استعمال۔ گلوب، میپس اینڈ دیئر یوزز۔ گلوب، اگر ہم ایک فٹ بال جیسے گول جسم پر زمین کا بالکل صحیح نقشہ بنا دیں تو یہ زمین کا ماڈل بن جائے گا، اسے گلوب کہتے ہیں۔ اب اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بال نما جسم ہے، اس پر ہم نے زمین کا نقشہ کھینچ دیا ہے تو وہ گلوب ہمیشہ گول ہوتا ہے۔ اس کی ایک تعریف بھی بن سکتی ہے، گلوب کسے کہتے ہیں؟ نقشہ، میپ، پیمانے کے مطابق زمین یا زمین کے کسی حصے کو ہموار سطح کاغذ پر ظاہر کرنے کو نقشہ کہتے ہیں۔ اس کی ایک تعریف بن سکتی ہے، نقشہ کسے کہتے ہیں؟ گلوب میں ہم نے دیکھا تھا کہ گول جسم پر زمین کا ماڈل بنایا تھا، جبکہ نقشے میں ہم ہموار جو بالکل پلین ہو۔ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل پلین جگہ ہے، تو ایک پلین سطح پر، ہموار سطح پر زمین کے نقشے کو کھینچنا نقشہ کہلاتا ہے۔ یہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے آپ اس جگہ کو بالکل اوپر سے دیکھ رہے ہوں۔ گلوب اور نقشے میں فرق۔ گلوب اور نقشے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ گلوب گول ہوتا ہے اور نقشہ ہموار۔ ابھی ایک مختصر سوال بھی ہے آپ کی بک کا کہ گلوب اور نقشے میں فرق کیا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ گلوب ہمیشہ گول جسم پر بنایا جاتا ہے جبکہ نقشہ ہموار جسم پر۔ تو یہی اس کا مین بنیادی فرق ہے کہ گلوب ایک گول جسم پر جبکہ نقشہ ایک ہموار جسم پر بنایا جاتا ہے۔ نقشے کی اہمیت، امپورٹنس آف میپ۔ اس ٹاپک میں ہم نقشے کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ زمین ہماری بہت بڑی ہے، اس کی شکل کیسی ہے، ہم زمین کے حصے میں کس جگہ پہ رہتے ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، وہ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں نقشے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ ان ڈائیگرام میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جگہ کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ جیسے گوگل میپ پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، گوگل میپ پہ آپ کسی بھی سطح، کسی بھی حصے کی جگہ کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ رواجی علامات ہوتی ہیں، یہ آگے جا کے پڑھیں گے، مثلا پکی سڑکیں، کچی سڑکیں، پگڈنڈی، بستی، ان سب کو مینشن کرنے کے لیے کچھ علامات دی گئی ہیں۔ اب اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر ہے اور اس میں آپ نقشے کو دیکھ سکتے ہیں۔ نقشے کے اجزاء، ہماری بک کا لانگ کویسچن نمبر 3 کا آنسر بھی یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ اب نقشے کے درج ذیل اجزاء ہیں، اجزاء یعنی جز کی جمع، حصے، پارٹس۔ تو اس کی درج ذیل خصوصیات ہیں، یعنی ایک تو سمت کو ظاہر کرتے ہیں، ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک مخصوص لائنیں ہوتی ہیں جو عرض بل اور طول بل یعنی لمبائی اور چوڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے اور مخصوص علامات سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک یہاں پہ مختصر سوال آپ کا بن سکتا ہے، میپ پروجیکشن سے کیا مراد ہے؟ عرض بل اور طول بل کا نیٹ ورک جس پر نقشہ بنتا ہے میپ پروجیکشن کہلاتا ہے۔ ڈائریکشنز، سمتیں، آپ کو پتہ ہے کہ 4 بنیادی سمتیں ہیں، یعنی اگر آپ سورج کے سامنے کھڑے ہو جائیں، مشرق کی طرف منہ کر کے سورج کے سامنے کھڑے ہوں گے تو سورج کے سامنے والا حصہ مشرق، آپ کے بالکل پیچھے والا حصہ، پیٹھ والا حصہ مغرب، دائیں والا جنوب اور بائیں والا شمال ہوگا۔ اطراف رئیسہ سے کیا مراد ہے؟ ایک مختصر سوال آپ کا بنے گا یہاں پہ۔ نقشے سمتوں کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو مین 4 بنیادی سمتیں بتائیں، وہ ہماری بنیادی سمتیں تھیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ یہ
जो सिमतें हैं यही अतराफ़ रईसा कहलाती हैं। अब इन अतराफ़ रईसा को मज़ीद 4 सिमतों में तकसीम किया गया है, वो सिमतें सानवी सिमतें कहलाती हैं। ये भी आपके एक मुख्तसर सवाल बन सकता है, शॉर्ट डेफिनेशन, सानवी सिमतें किसे कहते हैं। तो अतराफ़ रईसा के दरमियान 4 मज़ीद सिमतें जो कि सानवी सिमतें कहलाती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा कि 4 बुनियादी सिमतों के नाम बताएं। तो हमारी 4 बुनियादी सिमतें हैं मशरिक़, मग़रिब, शुमाल और जनूब। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा 4 बुनियादी सिमतों के नाम बताएं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने पेज नंबर 17 to 20 तक रीडिंग और चंद मुख्तसर सवालात के जवाबात भी देखे। तो प्यारे बच्चों, आपने इन सवालात के निशानात भी लगा लेने हैं और इनकी रीडिंग भी कर लेनी है। मज़ीद लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल AMS साइंस हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।